بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 جولائی ہے اور آج بین الاقوامی طور پر جو دن منایا جاتا ہے یا جس دن کی اویئرنیس دی جاتی ہے یا جس دن کے بارے میں پبلک کو شعور دیا جاتا ہے، اس کا نام بین الاقوامی یوم کوآپریٹیو ڈے ہے، یعنی انٹرنیشنل ڈے آف کوآپریٹیوز۔ تعاون، باہمی امداد اور معاشی استحکام کا عالمی دن یا عالمی پیغام۔ عزیزان من، ہر سال 1 جولائی کو دنیا بھر میں بین الاقوامی یوم کوآپریٹیو ڈے منایا جاتا ہے، یعنی یوم کوآپریٹیو ڈے کا شعور دیا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ معاشی ترقی، سماجی استحکام اور غربت کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون اور اشتراک عمل کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ کوآپریٹیو یا تعاون والے ادارے دنیا کے کروڑوں افراد کو روزگار، رہائش، زرعی سہولیات، مالی معاونت اور معاشی تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ آج جب دنیا معاشی عدم مساوات، مہنگائی، بے روزگاری اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جیسے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، تو کوآپریٹیو نظام ایک ایسا ماڈل پیش کرتا ہے جس میں افراد اپنے ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور مل کر اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اب تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ کوآپریٹیو ہے کیا۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں متعدد افراد اپنی ضروریات اور مفادات کے حصول کے لیے رضاکارانہ طور پر جمع ہوتے ہیں اور جمہوری انداز میں اس ادارے کو چلاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف منافع کمانا نہیں بلکہ اراکین کی خدمت اور فلاح بھی ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں زرعی کوآپریٹیو، ہاؤسنگ کوآپریٹیو، کریڈٹ کوآپریٹیو، صارفین کے کوآپریٹیو اور مزدوروں کے کوآپریٹیو کامیابی سے کام کر رہے ہیں، لاکھوں کسان اپنی پیداوار بہتر بنانے، مزدور اپنے حقوق کے تحفظ اور عام لوگ اپنی رہائشی اور معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان اداروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں کوآپریٹیو نظام، اگرچہ پاکستان میں بھی تعاونی تحریک کی ایک طویل تاریخ موجود ہے، جیسے زرعی شعبے، ہاؤسنگ سوسائٹیز، دیہی ترقیاتی منصوبے اور چھوٹے قرضہ جات کی فراہمی میں کوآپریٹیو اداروں نے اہم رول ادا کیا ہوا ہے۔ خصوصاً دیہی علاقوں میں کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی آلات اور مالی سہولیات فراہم کرنے میں بھی تعاونی اداروں کی خدمات قابل قدر اور قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح مختلف ہاؤسنگ کوآپریٹیو سوسائٹیاں ہزاروں خاندانوں کو رہائش کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں بعض مقامات پر بد انتظامی، کرپشن اور شفافیت کی کمی نے اس نظام کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ کوآپریٹیو اداروں کو دیانتداری، احتساب اور عوامی اعتماد کی بنیاد پر مضبوط کیا جائے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں عوامی خدمت کا ذریعہ بن سکیں۔
کسی بھی سسٹم کو فعال بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو۔ پبلک کی سہولت کے لیے تو بہت ساری چیزیں لانچ کی جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں اسی وقت برباد ہوتی ہیں، وہ انسٹیٹیوشن، وہ ادارے اسی وقت تباہی کے دانے پر کھڑے ہوتے ہیں جب افراد ان کے اندر کرپشن کی بنیاد رکھ کر کرپشن در کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کا اعتماد ان اداروں پر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ادارے ڈیڈ لاک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ نئے ادارے وجود میں آتے ہیں تو عوام ان پر اعتماد نہیں کرتی۔ پاکستان میں کوآپریٹو ایسے کئی ادارے، چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر تھے یا کسی اور نام سے وجود میں آئے، ان میں کرپشن کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، اور ان میں آپس میں یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ مفاد خوری کی وجہ سے وہ کلیپس بھی کر گئے، وہ برباد بھی ہو گئے، وہ ختم بھی ہو گئے۔ اب آئیے اس کا جو اگلا پہلو ہم جو اپنی روٹین کی گفتگو میں کرتے ہیں، اور وہ ہے اسلام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیا اسلام بھی اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ یقیناً اسلام کا پورا معاشرتی نظام تعاون، اخوت اور باہمی امداد کے اصولوں پر قائم ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ کا ارشاد عظیم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہم بالکل اس کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ ہم گناہ اور بددیانتی کے کاموں میں ایک گروپ بناتے ہیں، لیکن نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ ان کے حوصلے توڑتے ہیں۔ اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کی نیت کے اوپر بھی ہم شک کرتے ہیں، اور اس کی نیت پر ہم شک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کام کو ختم کر دیں یا اس کے کام کو مشکوک کر دیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم گناہ والے کاموں میں، زیادتی والے کاموں میں، استحصال کے کاموں میں، بددیانتی کے کاموں میں بھرپور سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ایسے بددیانت لوگوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ اب میں پھر تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یہ آیت مبارک اسلامی تعاون کے بنیادی اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ ایسا تعاون چاہتا ہے جو انسانیت کی بھلائی، عدل، دیانت اور فلاح و بہبود کا سبب بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں واضح طور پر موجود ہیں کہ مسلمانوں کو باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے کام آنے کی بار 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 یقین دہانی کرائی گئی، بار بار کہا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ کتنی بڑی حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، جس سے لوگوں کی دل جوئی ہو، ان کے دل نہ کڑیں، جس سے لوگ آپ کو دعائیں دیں، بد دعائیں نہ دیں، جس سے لوگوں کو راحت ملے، رنج نہ ملے، جس سے لوگوں کو سکون ملے، اذیت نہ ملے، وہ نفع والے کام لوگوں کے لیے کرو۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بالکل ہمارے اپنے اصولوں کے بالکل اگینسٹ ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کریم بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔
اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ کسی کے آنسو پوجیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے گا۔ کسی کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ کسی مظلوم کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اب اس حدیث کو اگر ہم لیں، صرف اسی ایک حدیث کو، تو یہ کوآپریٹیو جو کنسیپٹ ہے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ انسٹیٹیوشن قائم ہوئے، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے پھر کرپشن کا آغاز کر دیا، لوگوں کے حق مارے، لوگوں کی جمع شدہ پونجی کو تباہ کیا، لوگوں کے اعتماد کو کرش کیا، اعتماد کو توڑا۔ نتیجتاً جب آپ نے پبلک کے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ آپ کے ادارے ہی پاش پاش ہو کر رہ گئے۔ ادارے ہمیشہ اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ ادارے اسی وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ کے اندر بد نظمی، بد اعتمادی اور کرپشن، بددیانتی کی بنیاد قائم ہو جائے۔ یہ تعلیمات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اسلامی معاشرہ انفرادی خود غرضی پر نہیں بلکہ اجتماعی تعاون پر قائم رہتا ہے، اور اس کی مثال میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں اسلامی کوآپریٹیو ماڈل قائم کر کے بیان کی۔ ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو معاشرہ قائم فرمایا وہ عملی طور پر باہمی تعاون اور اشتراک کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ انصار نے اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے وسائل کو مہاجر بھائیوں کو شریک کیا، اپنے ان چیزوں کے اندر شریک کر دیا۔ اس بے مثال تعاون نے ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھی۔ آج اگر دنیا کو معاشی انصاف اور سماجی استحکام درکار ہے تو اسے مدینہ منورہ کے اس ماڈل سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تفویض کی، مواخات مدینہ قائم کر کے۔ یعنی مہاجر چونکہ آئے ہوئے تھے مکہ سے بے یار و مددگار، اپنے گھروں کو چھوڑ کر بے یار و مددگار کی حالت میں، اور مدینہ کے انصار نے ان کو بھرپور ویلکم کیا۔ لیکن یہ جو رشتہ قائم کیا تھا یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ہمارے جیسے لوگ تو یہ کہیں گے نا کہ اسلام میں ہر منصوبے کا حل اسلام کے اندر موجود ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی منصوبہ جات کام کر رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کی کوئی نہ کوئی آپ کو حدیث، کوئی نہ کوئی بنیاد آپ کو ریاست مدینہ میں نظر آئے گی، مکہ میں نظر آئے گی، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں نظر آئے گی، حدیث میں نظر آئے گی، آپ کے قول اور فعل اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں میں نظر آئے گی۔ صرف آپ کا کام ہے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا۔ آج پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک معاشی مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عام آدمی کی قوت خرید دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں کوآپریٹیو ادارے مختلف شعبوں میں کام کر سکتے ہیں۔ کسانوں کو سود سے پاک اجتماعی معاونت فراہم کریں، چھوٹے تاجروں کو کاروباری سہولیات مہیا کریں، کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے رہائشی منصوبے بنائیں، اقساط پر لوگوں کو رہائش دیں۔ لیکن یہاں کیا کرتے ہیں کہ دیں گے، ابھی پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا لوگوں سے رقمیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں گے، اور اس کو پھر کیا کہیں گے، قبضہ دیں گے ہم 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، اور پھر 2 سال کے بعد وہ سارے کا سارا منصوبہ ہی کلیپس ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد
نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، خواتین کو معاشی خود مختاری فراہم کرنا۔ وہ قومیں جلد ترقی کرتی ہیں جہاں اپنی خواتین کو بھی ہم ایجوکیٹ کریں، اور خواتین کو بھی ہم اس پہلو میں لے کر آئیں کہ وہ بھی خود انحصاری کے مواقع کو اپنے ساتھ پیدا بھی کریں اور ان کو ساتھ لے کر بھی چلے، تاکہ گھر کے اندر جو نظام ہے وسائل کا وہ بڑھے اور مسائل کم ہو۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اجتماعی فلاحی منصوبے چلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داریاں اور ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بین الاقوامی یوم کوآپریٹو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ معاشرے کی ترقی صرف حکومت کا کام نہیں، بلکہ عوام کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اعتماد اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان، ہمیں دیانتداری کو فروغ دینا چاہیے، اجتماعی منصوبوں میں شریک ہونا چاہیے، باہمی اعتماد کو مضبوط کرنا چاہیے، فلاحی اور تعاونی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نوجوان نسل کو تعاون اور خدمت خلق کی تعلیم دینی چاہیے، اور کوآپریٹو اداروں کی جو بیک ہوتی ہے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس قسم کے لوگ موجود ہیں اور ان کا ویژن کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے۔ بین الاقوامی یوم کوآپریٹو حقیقت میں انسانیت کے لیے اتحاد، اشتراک اور خدمت کا پیغام ہے۔ اسلام نے 1400 سال قبل جس تعاون، اخوت اور باہمی امداد کی تعلیم دی تھی، آج دنیا اس کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ اگر پاکستان میں کوآپریٹو نظام کو شفافیت، دیانتداری اور اسلامی اصولوں کے مطابق فروغ دیا جائے تو یہ غربت کے خاتمے، معاشی استحکام اور قومی ترقی کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے کس انداز سے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ بجائے دوسروں کو کوسنے کے، سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ آپ کو کسی کو کوسنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کریم ہمیں باہمی تعاون، اخوت، دیانتداری اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک و بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔